إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون حاضرین اجتماع اور میرے عزیز اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ کوئی بھی چیز جب بنائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے اور اسی مقصد کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بلا مقصد، بلا ہدف، بلا گول کوئی چیز بنائی نہیں جاتی۔ اور اگر کوئی شخص سے کوئی بھی چیز بناتا ہے لیکن اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو بلا مقصد باطل طریقے سے اس چیز کے بنانے پہ اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی وہ مقصد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ مسلمان، اسلام کو قبول کرنے والے، اللہ کے دین پر چلنے والوں کو معلوم ہو سکے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کے دین پہ چلے۔ انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے، آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، ہمیں شریعت دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح طور پہ عبادت کریں۔ عبادت کے اندر سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی طریقے سے معرفت حاصل کریں اور یہ معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے سے ہوتی ہے۔
قرآن کریم کی آیات کو دیکھیے تو ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ذکر کی ہے وہ یہ کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں یہ بتلا سکوں کہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو سارے انبیاء کرام کا ایک ہی پیغام ہے، وہ پیغام لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اس عبادت کے اندر اگر خلل واقع ہوتا ہے تو یہ خلل ہمارے ایمان کے اندر واقع ہوتا ہے۔ اس عبادت میں اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو ہمارے ایمان باللہ میں کمی ہوتی ہے۔ ایمان باللہ کا مقام ایمان میں سب سے زیادہ اونچا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بندوں پہ واجب ہوتی ہے اور جس کا جاننا ہر مسلمان پہ بلکہ ہر انسان پہ واجب ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھے۔ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھنا ہے، اس چیز کا جاننا ہر مسلمان پہ واجب ہے، ورنہ اس کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ حقیقی معنوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کس طریقے سے ایمان رکھنا چاہیے، ایمان نہیں رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی زبان سے کہتے ہیں، اس کے معانی کو بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کسی کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود ہماری ایمان کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ کمی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اس انداز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سواری پہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، پیچھے سے آواز دیتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور یہ میری خوشبختی ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ دو بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس طریقے سے پوچھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال تھا کہ بندے پر اللہ کا حق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ بندوں پہ اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرائے۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تھا کہ اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ ہم میں سے ہر مسلمان جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن صرف لا الہ الا اللہ کے کلمے کے کہنے سے ہم جنت میں نہیں چلے جائیں گے، بلکہ اس کلمے توحید کے تقاضے ہیں، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ ہم رب کی عبادت کریں تو رب کو کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، تو کیا حقیقت میں ہم سلف کے منہج پہ چل رہے ہیں؟ کیا حقیقت میں ہم سنت اور جماعت والوں کی اتباع کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو کلمہ توحید کی گواہی دیتے ہیں لیکن شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر جب آیت کریمہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو کسی بھی قسم کے ظلم سے ملوث نہیں کیا، تو ان کے لیے امن ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے۔
یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کہ ہمیں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پہ ظلم نہ کیا ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. ہمیں سے کتنے مسلمان ہیں جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہوتا کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے ان کے نفس میں، ان کی اولاد میں، ان کی بیویوں میں. کتنے لوگ ہیں جنہیں شیاطین اور جن کے ذریعے سے نقصان پہنچتا ہے اور وہ اس صورت میں غیر اللہ کے پاس جا کر مدد حاصل کرتے ہیں. جاتے ہیں باباؤں کے پاس، عاملوں کے پاس، ایسے راقی کے پاس جو اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق رقیہ نہیں کرتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع کیا تھا. کوئی شخص اگر صرف جاتا ہے اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں کرتا تب بھی اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے اگر وہ پڑھتا ہے. اگر جا کے تصدیق کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی ہے اس کا انکار کرتا ہے. ہمیں سے کتنے مسلمان ہیں جن کو ان کے اولاد پہ آزمایا جاتا ہے، ان کے نفس میں آزمایا جاتا ہے، ان کے گھر والوں میں آزمایا جاتا ہے، اور مختلف راقیوں اور مختلف عاملوں، مختلف باباؤں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ان کی جو غیر شرعی رویے ہیں اس کے ذریعے سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جادو اور ٹونا کے ذریعے سے. کتنے مسلمان ہیں جو حسد کی وجہ سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں پہ جادو اور ٹونا کراتے ہیں، جو کہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے، آپ کے اعمال کو برباد کرنے والی چیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک، والدین کی نافرمانی کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 7 برباد کرنے والے چیزوں میں سے جادو کو شمار کیا. کتنے مسلمان ہیں آج میں کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو ہم چپکے سے چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں سے بچاتے ہوئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو چپکے سے جائیں گے تو لوگوں کو معلوم نہیں پڑے گا. آپ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں، اور آپ یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کی بات نہیں کی جائے گی، اور آپ جانتے ہیں اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے. ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، اتنا پختہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت ٹوٹ پڑے، کتنی ہی پریشانیاں ہمیں کیوں نہ آ جائیں، ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر متزلزل نہیں ہونا چاہیے. ذرہ برابر ہمارے ایمان میں فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں کاٹ دیا جائے، ہمیں ختم کر دیا جائے، ہمارے سامنے ہماری اولاد کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جو ایمان ہے اس ایمان میں فرق نہیں آنا چاہیے. ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے تب ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں اور ہمارے اندر ایمان مل جائے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کس کو نہیں آزماتا اللہ تعالیٰ. اپنے جو بڑے بندے ہوتے ہیں جتنے بڑے ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اتنی بڑی مصیبت نازل کرتا ہے اور ان کو آزماتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ جن کو آزمایا جاتا ہے وہ انبیاء کرام ہے. سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام پہ آتی ہے. پھر جس کا ایمان انبیاء کرام کے بعد جتنا اچھا ہوگا اتنی زیادہ آزمائش اس کے اوپر رہے گی.
آزمائش آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل آزمائش میں چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ جب آپ کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طریقے سے دیکھ لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے، سامنے آ جاتی ہے ساری چیزیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کو نکال کے آپ کو انعام سے نوازتا ہے۔ صبر کرنے کی ضرورت ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، ایمان کو دیکھیے، ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے سر ہوتا ہے۔ محدثین نے وہاں دو معنی بیان کیا ہے، ایک مرگی کی بیماری جس کی وجہ سے جھاگ وغیرہ منہ سے نکلنے لگتی اور آدمی زمین پہ گر جاتا ہے۔ دوسرا جو معنی وہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ شیطان میرے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور میں گر جاتی ہوں، مجھے دورہ ہونے لگتا ہے اور اس دوران میری شرمگاہ ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی بیماری مجھ سے ختم کر دے، چاہے وہ مرگی کی بیماری ہو یا اسی طریقے سے محدثین کے قول کے مطابق شیطان لگنے کی بیماری ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ بیماری ختم ہو جائے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ دو باتوں کا اختیار کیا، چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ بیماری یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر چاہو تو تم صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے۔ وہ عورت کیا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں صبر کروں، اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، لیکن میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، بدن کے حصے کھل جاتے ہیں، یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا، تو آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اس حالت میں اگر میں رہوں تو رہوں، لیکن میری شرمگاہ میرے ستر کے حصے نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آتی ہے، آنے کے بعد آپ کے سامنے اپنی پریشانی کو بیان کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ دعا کر دو تو ختم ہو جائے گی، اور اگر صبر کرو تو جنت ہے۔ یہ جنتی عورت ہے جو اپنی بیماری پہ، اپنی پریشانی پہ اور شیطان کے لگنے پہ صبر کرنے کی صلاح دے دیتی ہے کہ جنت ملے گی۔ آج ہم مسلمان اس کے برعکس ہیں، ہمیں جو پریشانیاں آتی ہیں ہم ان پریشانیوں پہ صبر کرنے کے بجائے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیماری ختم ہو جائے، یہ پریشانی ٹل جائے کسی بھی طریقے سے، شرعی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے، ہم اس بات کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ غور کیا جائے تو صبر کا مقام اتنا اونچا ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل۔ ان کی جو کیفیت بیان کی گئی، اس کیفیت میں ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ولا یسترقون، کہ یہ لوگ روپیہ نہیں طلب کرتے۔ کوئی بیماری ہو گئی، پریشانی ان کو آ گئی تو کسی کے پاس جا کر نہیں کہتے ہیں کہ روپیہ کر دیجیے، شرعی روپیہ تک وہ طلب نہیں کرتے کسی اور سے۔ اپنے نفس میں پریشانی ہوئی، اولاد کی پریشانی ہوئی، کسی راقی کے پاس نہیں جاتے، کسی رقیہ کرنے والے کے پاس نہیں جاتے، کسی سے یہ نہیں کہتے کہ تم رقیہ کر دو، حالانکہ وہ شرعی رقیہ کی بات ہے۔ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ۔ 70,000 لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، قبر کے اندر ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے نہیں ہوں گے، ڈائریکٹ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ان کا ایمان ہوگا جس ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان سے حساب کو، ان سے عذاب کو، ساری چیزوں کو نکال دیا۔ ایمان کی مضبوطی بہت اہم چیز ہے۔ ہم سیرت کے واقعات پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں کن کن باتوں پہ کتنا زیادہ عذاب دیا جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو ایمان کو باقی رکھتی ہیں، انسان کو بچاتی ہیں، یعنی اگر کلمہ کفر آدمی مجبوری کی حالت میں ادا کر دے اپنی جان بچانے کے لیے
اب پریشانی کو ٹالنے کے لیے تو اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو آپ پڑھیں کہ کس طریقے سے ان کو سزا دیا جاتا تھا، اس کے باوجود وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ جو ان کے بت ہیں ان کے نام لیے جائیں، لیکن ان کے بتوں کے نام لینے کے بجائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے تھے۔ اس میں انہیں مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، سخت عذاب دیا جاتا تھا۔ یہ واقعات میں پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ایمان کا اثر ہو۔ آج ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے توحید ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ آیت کریمہ کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری ہے۔ اگر ایک بار اس کے معنی پہ غور کیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ زندگی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو، موحدین کو، جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ان کو مخاطب کرتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکارتے ہیں، بلاتے ہیں کسی ایسی چیز کی جانب جس میں تمہاری زندگی ہے، آپ زندہ رہنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے آپ کیا قربانی دیتے ہیں؟ آپ جائیں ہاسپٹلوں میں دیکھیں کہ جو لوگ موت کے دہانے پہ کھڑے ہیں ان کو بچانے کے لیے کتنی دولت خرچ کی جا رہی ہے۔ آپ ایک بار ہاسپٹل میں جائیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس زندگی کو بچانے کے لیے انسان کیا کیا خرچ کرتا ہے، کتنے جتن کرتا ہے، کتنے قسم کے ہاسپٹلوں کے چکر لگاتا ہے، کتنے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، لیکن اس سے زندگی سے کچھ دنوں کے لیے تو بچ سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں بچ سکتا ہے۔ حقیقی زندگی کیا ہے انسان کی؟ حقیقی زندگی انسان کی آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ آپ جنت میں ہیں تو جنت میں ہمیشہ رہیں گے، آپ کو اللہ نہ کرے اگر جہنم میں جانا پڑے ہمیں تو جہنم کی زندگی ہمیشہ کی زندگی۔ یہ کیا چیز ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ قرآن اور سنت کی باتیں یہ زندگی ہے، حقیقت میں یہ آپ کو وہ زندگی دیں گی جس کی آپ تمنا کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کو جتنی تمنا کرنا ہے کر لیجیے، اگر آپ نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری تو یہ ساری تمنائیں اس سے کہیں زیادہ آپ کو آخرت مل جائیں گی۔ قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں ہیں یہ باتیں زندگی ہیں، یہ آپ کو زندہ رکھیں گی، آپ کے اندر زندگی پیدا کریں گی، آپ کو آخرت میں جنت کی زندگی عطا کریں گی۔ وَاعْلَمُوا، اس کے بعد ایک دھمکی بھی ہے، اتنی پیاری بات کے بعد ایک دھمکی بھی دی گئی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لیں کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان آیا، آپ کے کان میں پڑا، آپ نے سنا، سننے کے بعد آپ چلے گئے، عمل نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کا فرمان آپ کو سنائی دیتا ہے اور آپ سنتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آپ ایمان لائے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس میں آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، آپ کسی احسان کی وجہ سے ایمان نہیں لائے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ نے آپ کو ایمان والا بنایا ہے، آپ کو لا الہ الا اللہ کہنے والا بنایا ہے، اور کہنے کے بعد آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ کے دل کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ حائل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم لوٹ کے بھی اللہ کے پاس جاؤ۔ جو کچھ دنیا کے اندر تم نے کیا اس کا پورا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں دے رہا ہے۔ کتنا ایمان آپ کے اندر ہے، کتنا آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کیا ہے،
یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو حساب ہوگا. ہمارے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، جب سنت کی بات کہی جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سنت کے تعلق سے لاپرواہی برتتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب سنت کی بات کہی جاتی ہے تو وہاں پہ مختلف قسم کی تعویلات شروع کر دیتے ہیں. اسراء اور معراج کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرائی گئی. اسراء اور معراج ایک ہی رات میں آپ مکہ سے نکلے، فلسطین پہنچے، وہاں سے رب تعالیٰ کے پاس پہنچے اور پھر واپس کیا. جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بتلائی تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ ایک رات میں جو کہ مہینوں کا سفر ہے، مکہ سے فلسطین کا سفر مہینے کا سفر ہے اس زمانے میں، تو ایک ہی رات میں کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین پہنچیں گے، وہاں سے اللہ کے پاس پہنچیں گے، پھر آپ ہی جائیں گے. مذاق اڑایا انہوں نے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھی ایسا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسراء اور معراج کرائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ ان کان قد قال فقد صدق. اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو سچے ہیں. آج ہمارے سامنے جو حدیث پیش کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ عقل میں داخل نہیں ہوتی. مشرکین بھی وہاں پہ اپنی عقل کو استعمال کر رہے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں یہاں سے اللہ کے پاس پہنچ جائے، واپس بھی آ جائے. آج کل مسلمان بھی وہی کہتے ہیں. کوئی بھی حدیث ایسی آتی ہے جو آخرت اور قیامت سے متعلق ہوتی ہے، کوئی بھی حدیث ایسی پیش کی جاتی ہے جو ہمارے عقل کے مطابق نہیں ہوتی، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں وہاں تک، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث غلط ہے. اسراء اور معراج کے تعلق سے مشرکین کا بالکل یہی عمل تھا جو آج بہت سارے مسلمان بنائے ہیں. صحابہ کرام کا عمل دیکھیے تو تعجب ہوگا. صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو قبول کرتے تھے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 7 یا 8 یا 9 لوگ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے بیعت کرو. الا تبایعون، کیا تم اس سے بیعت نہیں کرو گے؟ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی بیعت کی تھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ اس سے بیعت نہیں کرو گے؟ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ سے بیعت کر لی ہے. ہاتھ پھیلایا اور پھر کہا کہ کس سے بیعت کرنی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور 5 وقت کی نمازیں، اور تم لوگ اطاعت کرنا. اور ہلکا سا ایک جملہ کہا، دھیرے سے ایک جملہ کہا کہ تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگنا. اس سے بیعت کی گئی کہ لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرنا، کچھ مانگنا نہیں، کچھ کرنا نہیں. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 9 یا 8 یا 7 لوگوں کو دیکھا کہ اگر وہ چلتے ہوئے ان کا کوڑا بھی نیچے گر جاتا، ان کا ڈنڈا بھی نیچے گر جاتا، تو کسی سے کہتے نہیں کہ مجھے اٹھا کر دے گا. یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرتے تھے کہ کوئی کسی شخص سے کوئی بھی چیز، سوال، کوئی بھی چیز مانگتے نہیں تھے. یہی دیگر صحابہ کرام کا بھی عمل تھا کہ نبی کی بات جب آ جاتی تھی تو اس کے بعد اس پہ وہ عمل کرتے تھے، منع کرتے تھے، تو پھر کبھی دوبارہ سوال نہیں کرتے. حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر دست تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عبادت کرتے تھے تو کھانے کے پلیٹ پہ میرا ہاتھ ادھر ادھر جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل بیمینک. مشہور حدیث کہ اے بچے اللہ کا نام لو اور اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. کھانے کا یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ کہتے ہیں فما زالت طعمتی بعد، اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ پوری زندگی ایسے ہی رہا.
کبھی بھی انہوں نے اس طریقے کو بدلا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا, اس لیے کبھی انہوں نے نہیں بدلا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنے ایک غلام کو پیٹ رہا تھا, مار رہا تھا, تو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ اعلم یا ابا مسعود, اے ابو مسعود جان لو. انہوں نے کہا غصے کی وجہ سے مجھے نہیں پتا چلا کہ کس کی آواز ہے. پھر پیچھے سے آواز آئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو چکے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے میں رک گیا. تو انہوں نے کہا کہ جان لو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جان لو اے ابو مسعود, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تم سے زیادہ قدرت موجود ہے کہ تم اس غلام کو پیٹ لو. کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کسی غلام کو کبھی نہیں مارا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا جبکہ غلام کو مارا جا سکتا ہے, اجازت ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا, ٹوک دیا, تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی کوئی زندگی میں کسی غلام کو نہیں مارا. حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کی باتوں کو لے رہے ہیں, جو بات کہتا ہے, جو رائے پیش کرتا ہے, لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں, اور جو بھی بات اس کی زبان سے نکلتی ہے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول. لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کیا, تو سلام کا جو طریقہ تھا وہ میں نے اس طریقے سے کہا کہ علیک السلام, علیک السلام, السلام علیکم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک السلام یہ مردوں کا سلام ہے, تم السلام علیکہ کہو. اس کے بعد انہوں نے کہا, پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جسے مصیبت میں اگر تم پکارو گے تو تمہاری مصیبت کو دور کر دے گا, اور اگر تمہیں قحط ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دانا اگا کر عطا کرے گا, اور اگر تم کسی جٹکے میدان اور صحرا میں ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے تو تم اللہ کو پکارو تو سواری لوٹا دے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے وصیت دیجیے, کچھ نصیحت کر دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ تم کسی کو گالی نہیں دینا, کسی کو برا نہ نہیں دینا. کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد میں نے کسی آزاد, کسی غلام, کسی بکری کو, کسی اونٹ کو کبھی میں نے برا نہیں کیا. یعنی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت پہ پوری زندگی عمل کرتے رہے, کسی کو انہوں نے برا نہیں کرا. اس سے بڑی مثال آپ کو چاہیے. تو ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پہ کھڑے تھے, لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پاس تھے, بالکل دروازے کے پاس. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہوں نے سنا تو وہیں بیٹھ گئے. یہ نہیں کہ وہاں سے داخل ہو کر جا آ کے اندر بیٹھ گئے, نہیں, نبی کا فرمان کان میں پڑا تو اسی جگہ پہ بیٹھ گئے. آپ سوچیں صحابہ کرام کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرتے. حالانکہ بیٹھنے کے لیے اندر آ کے بیٹھ سکتے تھے, لیکن ان کے کان میں جب آواز پڑی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ, دروازے سے داخل ہو رہے تھے, دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے. آپ سوچیں اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ بیٹھنے کی جگہ اندر موجود ہے, آ کر اندر بیٹھ سکتے تھے, لیکن نبی کا فرمان جہاں پہ ملا وہیں پہ انہوں نے. اور اس سے بڑی مثال آپ کو چاہیے. تو جنگ خیبر کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں, اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن مجھے تمنا ہوئی, صرف اس دن مجھے یہ تمنا ہوئی کہ آج مجھے لیڈری دی جاتی ہے, آج مجھے لیڈر بنایا جاتا, آج کسی قوم کا قائد, کسی جنگ کا سردار بنایا جاتا. دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا, اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ اور پلٹنا نہیں,
جاؤ اور پلٹنا نہیں۔ وہ جھنڈا لے کے جانے لگے تو تھوڑی دور جانے کے بعد کھڑے ہو گئے، ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے کے بعد پلٹتے نہیں ہیں، وہیں سے کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں کہ یا رسول اللہ الا ماذا اقاتل۔ پلٹتے نہیں ہیں کہ پلٹ کے آگے پوچھے کہ کس چیز پہ میں قتال کروں، نہیں، وہیں پہ کھڑے ہیں، چہرہ اسی دو کی طرف ہے، اور اسی حالت میں پوچھتے ہیں کہ کس چیز پہ ہم قتال کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہا تھا کہ پلٹنا نہیں، ہم ہوتے تو پلٹ کے پوچھتے پھر جاتے اور جنگ کی حالت میں نہیں پلٹتے، لیکن نبی کا فرمان آ گیا کہ پلٹ کر نہیں دیکھتا، تو انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، چہرہ دوسری طرف ہے، سوال پیچھے کیا جا رہا ہے، چیخ کر وہاں سے پوچھتے ہیں، تھوڑی دور پہنچتے ہیں، وہاں سے آواز بلند کر کے چیخ کر پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول کس چیز پر ہم قتال کریں۔ یہ جو مثالیں دی گئی ہیں یہ مثالیں کسی واجبات کی نہیں، کسی فریضے سے متعلق نہیں ہے، یہ واجبات ان چیزوں سے متعلق ہے جو جائز ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کیسے صحابہ کرام عمل کرتے تھے آپ دیکھیں۔ واجبات کے تعلق سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیتے تو پلٹ کر پوچھتے نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی شرعی حکم مل جاتا تھا تو اس کے بعد سمعنا واطعنا کے علاوہ کوئی دوسرا قول نہیں ہوتا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہمیشہ صحابہ کرام کے ہاں اطاعت کا ہی پہلو ہوتا تھا، اگر کوئی بھی شخص سے اطاعت سے منہ موڑتا تھا تو اسے منافق کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر نبی کی کتنی احادیث ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، شریعت کے کتنے احکام میں معلوم ہوتے ہیں، سنتیں تو چھوڑ دیجیے، سنتوں کے تعلق سے تو ہمارا رویہ ایسا بن چکا ہے کہ سنت کی تو ہے، ہم فرائض تک میں کوتاہی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام حلال چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے نہیں بڑھتے تھے، جائز سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں ہیں اور صحابہ کرام کا منہج کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں صحابہ کرام کیا طریقہ اپناتے تھے اور ہم کس طریقے پہ کھڑے ہیں۔ ہمارا جو معاملہ ہے اس معاملے میں عذاب یا فتنے کا ڈر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے متعلق صاف بات کہی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، وہ ڈریں کس بات سے کہ انہیں فتنہ لاحق ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتنوں میں ڈال دے گا، اور اگر دنیا کے اندر فتنوں سے محفوظ ہو گئے، قبر کے اندر فتنہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قبر کے اندر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ یہ آدمی جو تمہیں بھیجا گیا تھا یہ کون ہے؟ آپ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کہنے کا مقصد کیا ہوگا کہ آپ نے ان کی بات کو مانی۔ جیسے آپ سے پوچھا جائے گا کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو آپ کہیں گے ربی اللہ، اللہ کی نافرمانی کر کے ہم اپنے آپ کو، اپنے خود کو نہیں کہہ سکتے کہ ربی اللہ، ایسی رسول کی فرمانی کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں قبر کے اندر آزمایا جائے گا، فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور اگر ان دونوں جگہوں سے ہم بچ گئے اور رسول کی نافرمانی رہی تو عذاب علیم آخرت کے اندر ہے۔ رسول کی نافرمانی میں صرف دو ہی چیزیں، یا تو ہمیں فتنے میں مبتلا کیا جائے گا یا پھر عذاب علیم سے ہمیں دوچار کیا جائے گا۔ اس لیے سارے مسلمانوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ نبی کا فرمان اگر سامنے آ جاتا ہے، سنت اگر سامنے آ جاتی ہے تو پھر بلا چھو چلا اسے قبول کرے، اور جتنی طاقت ہو، جتنی قوت ہو، جتنا بس میں ہو اتنا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ،
کہ رسول جو تمہیں دیتے ہیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرتے ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہی صحابہ کرام کا منہج تھا، اور اسی پہ تمام مسلمانوں کو قیامت تک چلنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری اصلاح تبھی ہو سکتی ہے جب ہم صحابہ کرام کے منہج کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو صحابہ کرام کے طریقے پہ نہیں بناتے ہیں تو ہم ہدایت کے نہیں۔ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ ویسے ایمان لاتے ہیں، ایمان کے اندر ایمان یعنی لا الہ الا اللہ کہنا بھی ہے اور شریعت کے مطابق عمل کرنا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ صرف ایمان میں زبان سے کہنا نہیں ہے بلکہ شریعت کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اگر لوگوں کا ایمان صحابہ کرام کی ایمان کی طرح ہے، عقیدے کے اندر، عمل کے اندر، اخلاق کے اندر، کردار کے اندر، معاملات کے اندر، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب ہدایت پہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر کسی بھی چیز میں ہم صحابہ کرام کے منہج سے ہٹ گئے، ان کے طریقے کو نہیں بتایا، ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر، فکر کے اندر، منہج کے اندر، عمل کے اندر، کردار کے اندر، اخلاق کے اندر، معاملات کے اندر، لین دین میں بھی فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ الگ ہو کر چلے گئے، یعنی ہم نے الگ راستہ اپنا کیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہاں پہ تنقید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ جو اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے لیے کافی ہے، دکھا دے گا انہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا طریقہ، ہمارے عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری ساری چیزیں صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہوں تاکہ ہمیں ہدایت ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنے ایمان کو راسخ کر دے اور ہمیں صحابہ کرام کے منہج کو سمجھنے اور اس میں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من آیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورحمۃ اللہ۔